بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ اس وقت پوری دنیا میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف سب سے زیادہ مؤثر احتجاج اسلامی ممالک میں نہیں، امریکہ کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ امریکہ کی 20 سے زائد یونیورسٹیوں میں وہاں کے زیر تعلیم سٹوڈنٹس مؤثر ترین احتجاج کر رہے ہیں، اور اس احتجاج کو آج 11واں روز ہو چکا ہے۔ اگرچہ دنیا کے دیگر تمام کونوں کی طرح امریکہ میں بھی وہ لوگ کہ جو انسانیت کے زیور سے آراستہ ہیں، وہ اسرائیلی جارحیت اور مظالم پہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جب امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو 26 ارب ڈالر امداد دینے کا بل منظور ہوا تو پھر اس منظوری نے امریکہ اور بالخصوص امریکہ کی یونیورسٹیوں کے طلبہ کو مشتعل کر دیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی احتجاجی صدا کولمبیا یونیورسٹی میں بلند ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والا یہ احتجاج امریکہ کی تمام یونیورسٹیوں میں پھیلا، اور پھر اس احتجاجی تحریک میں امریکہ کے کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہو گئے۔ کولمبیا یونیورسٹی، آسٹر یونیورسٹی، جارج واشنگٹن یونیورسٹی، کیلیفورنیا یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ٹیکساس سمیت امریکہ کی دیگر تمام یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ نے صرف احتجاجی ریلیاں ہی منعقد نہیں کی، بلکہ انہوں نے مختلف یونیورسٹیز میں باقاعدہ احتجاجی کیمپ لگا رکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے ان احتجاجی کیمپس کو باقاعدہ حمایت غزہ کیمپ کا نام دیا ہوا ہے۔ طلبہ کے اس احتجاج کی وجہ سے 1000 سے زائد طلبہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ بہت سے طلبہ کو ان کی یونیورسٹیز نے معطل بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکن یونیورسٹی میں شروع ہونے والی یہ احتجاجی تحریک روز بروز زور پکڑ رہی ہے، اور پہلے سے زیادہ اس میں جوش و خروش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جس کی مثال آپ کو 56 اسلامی ممالک کے اتحاد پر مشتمل کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ملے گی۔ احتجاج میں شامل طلبہ نے اسرائیل کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت میں نہ صرف تعلیمی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بلکہ وہ اپنی یونیورسٹیز میں احتجاجی کیمپ لگائے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ غزہ فلسطین کی حمایت میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، جس کے نتیجے میں یہ احتجاج صرف امریکہ کی یونیورسٹیوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ احتجاج اٹلی، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیز تک بھی پھیل چکا ہے، اور وہاں کی یونیورسٹیز کے طلبہ بھی باقاعدہ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ احتجاجی مظاہرے اس قدر مؤثر ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات تک آ چکے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کی چیخیں نکل پڑی ہیں۔ اس نے ان مظاہروں کو یہود مخالف اور یہود دشمن مظاہرے قرار دیا ہے۔ اگرچہ احتجاج میں شامل طلبہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ ہمارے اس احتجاج میں امریکہ میں پڑھنے والے یہودی بھی شامل ہیں، اور وہ یہودی طلبہ بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے میں ہمارے برابر کے شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں جاری احتجاج میں صرف مسلم طلبہ ہی شامل نہیں، بلکہ غیر مسلم، کرسچین، یہودی اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ بھی شامل ہیں۔ احتجاج میں شامل طلبہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے صرف 2 مطالبات ہیں۔ نمبر 1، ہماری یونیورسٹیز اسرائیل کو فنڈنگ کرنے والی تمام کمپنیوں سے اپنے شیئرز ختم کر دے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ فوری طور پر اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی بند کر دے، اور اسرائیل کو جو مالی امداد دینے میں لگا ہوا ہے امریکہ اس سے باز آ جائے۔ امریکہ کی ان یونیورسٹیز میں طلبہ کے یہ احتجاجی مظاہرے اس لیے مؤثر ترین ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ امریکہ کی ان یونیورسٹیز میں دنیا بھر کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہاں پر زیر تعلیم طلبہ دنیا کے کونے کونے تک اپنا پیغام آسانی سے پہنچا رہے ہیں۔ ان مؤثر ترین احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسرائیل کا شیطانی چہرہ بے نقاب ہوا ہے، اور لوگ امریکہ کی دوغلی پالیسی سے مکمل طور پر آگاہ ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں جتنی بھی مذہبی اور دینی جماعتیں موجود ہیں، وہ شروع دن سے ہی اسرائیلی جارحیت کے خلاف مؤثر ترین احتجاجی مظاہرہ کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ تمام حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر آپ واقعتاً ہی اسرائیلی جارحیت کے خلاف مؤثر آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو امریکہ کی یونیورسٹیز کے ان طلبہ کے احتجاجی مظاہروں سے سبق سیکھنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔